جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ میں حلال کمانے کے لیے میں نے کھیتوں کو پانی دینا تھا، میں کنواں کھود رہا تھا۔ کنواں کھودتے ہوئے مجھے نیچے سے دیگ مل گئی۔ دیگ میں سونے یا چاندی کی اشرفیاں ہیں، کوئی پرانے زمانے کے سکے، جینون دھات ہے۔ اب میں اس کو کیا کروں؟ حکومت نے اگر قانون بنایا ہے کہ خزینہ اور دفینہ حکومت کا ہوگا تو یہ حکومت ذمہ دار ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو یہ مال مل جاتا ہے تو یہ مال آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور کرم اور عطا ہے، لیکن اس میں سے آپ نے 20واں حصہ نکال دینا ہے، 120%۔ مثلا اگر 100 روپے ہیں تو ہر 100 کے بعد آپ نے 20 روپے دے دینے ہیں۔ یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اگر مال آپ نے اللہ کی زمین پہ کھیتی باڑی کری ہے اور زراعت سے وابستہ ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہاں جو آپشن ہے وہ نوٹ کر لیں۔ پہلا، اگر آپ بارانی زمین ہے، بس بیج پھینکا ہے، بارش ہوئی ہے، طبی طور پہ قدرتی ہو گیا ہے، جیسے بکر لیا کے چنے، چھولیا ہے ہمارے پاس آتا ہے، تو کہا کہ یہ بڑی آسانی سے کمائی گئی ہے، آپ نے 10% دینا ہے، 10واں من۔ ہر 10 من کے بعد 1 من، 100 کے بعد 10 من آپ کا، اسے ہم عشر کہتے ہیں۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، ٹھیکے پہ لی ہے، بٹائی پہ لی ہے، مزاربت پہ لی ہے، خرچے کیے ہیں، کھادے ہیں، سپرے ہے، تو سارے خرچے نکال کے جو بچے گا اس میں سے آپ نے 20واں من دینا ہے، اسے ہم کہتے ہیں 5%۔ 20واں من، 100 کے بعد 5 من آپ دیں گے، 5% آپ کا ہو گیا۔ اگر کام اگلا ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، پروڈکشن پہ ہیں، کماتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، ملکوں کے سفر، شہروں کے سفر، دیگر معاملات، راستے میں چیزوں کے ضائع ہونے کا ڈر، حادثے کا ڈر، چوری کا ڈر، لٹیروں کا ڈر، تو پھر کہا ہے کہ ہم 100 کے پیچھے صرف 2.5% لیں گے۔ اپنے خرچ اخراجات نکال کے آپ نے اس میں سے 2.5% دینا ہے، لیکن ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے کہ آپ کا مال سوائے فصل کے، غلے کے یا سبزیوں اور پھلوں کے، باقی جو 3 مال ہیں جن میں آپ نے جانور، پالتو نہیں، پالتو جانور پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ نے ریوڑ لیے ہیں، پہاڑوں پہ چرائے ہیں، وادیوں میں چرائے ہیں، پانی جو ہے وہ قدرتی چھپڑوں جوڑوں سے پی لیتے ہیں، ندی نالوں سے استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہے مخصوص۔ لیکن جب سال گزرے اور نصاب پورا ہو، میں آ رہا ہوں اس طرف کہ جانوروں کا سال اور نصاب کیا ہے۔ اگر آپ نے تجارت کی ہے تو تب بھی سال گزرنا ضروری ہے اور مال کا ایک لمٹ تک پہنچنا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز، آپ نے غلے کی شکل میں اگر کچھ فصل کاٹی ہے تو اس کا سال ویٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہوگی، فصل اٹھائی جانے لگے گی، وہیں پہ اٹھانے سے پہلے، گھر لانے سے پہلے، مارکیٹ بھیجنے سے پہلے اس کا حق الگ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مقرر ہے وہ آپ دے دیں گے۔ فصل کی زکوٰۃ تبھی دینی ہے جب کاٹی جائے گی، تھریشر ہوگی، اٹھائے جائے گی، غلہ جات کے اوپر بال اتفاق زکوٰۃ ہے جس کو سٹاک کیا، اور اس کی لمٹ کتنی ہے؟ 5 دستیاں یا 5 وسق، 20 من لگ بھگ یہ بنتی ہے۔ اگر اللہ نے مجھ کو فصل دی ہے 20 من، اس سے کم ہے تو نو زکوٰۃ،
नो उशर, नो निस्फ उशर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि निसाब को पहुंचेगी 20 मन और उससे ऊपर जितनी होगी उस हिसाब से मैं उसकी ज़कात दे दूंगा। लेकिन अगर कोई देना चाहता है तो ये उसकी मोहब्बत है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ये उशर निकाल रहा था, तो जिसको मैंने दिया ना उसको 1.5 बोरी भर के मैंने दे दी। मैं देखता हूं कि उसने अपनी वो गधा उनके पास था, उस पर उसको लोड किया, ले गए। रास्ते में जाते हुए आधी बोरी वो किसी और गरीब को देगा। वो खुद जरूरतमंद थे, उनके ऊपर कोई उशर नहीं था, ज़कात नहीं लग रही थी, वो खुद मुस्तहक थे, उन्होंने आगे दिया। रब के देने वालों में से देना।